حساب اور کتاب کیسے ہوں گا آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہر آدمی سے الگ الگ تنہا اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے حساب و کتاب لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے بغیر ترجمان، بغیر حجاب کے راست پرسنل ایک سے ایک بات کریں گا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ اپنے حق میں سب سے پہلے حساب نماز کا لیں گا، تو ہمیں نماز کو خوب قائم کرنا چاہیے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے حقوق العباد، بندوں کے حق میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ خون ہوگا۔ خون، کہ خون تو نہیں بہایا بلا وجہ کسی انسان کا، تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز، حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب خون کے فیصلے اللہ تعالیٰ کریں گا۔ اسی کے ساتھ جو ہے مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑی گئی نیکی یا برائی کا بھی اللہ تعالیٰ باریکی سے جو حساب لیں گا۔ اس کے بعد جو ہے عدل قائم کرنے کے لیے ایک دفعہ جانور کو بھی اللہ زندہ کریں گا، ان میں بھی حساب کتاب کریں گا، پھر وہ مر جائیں گے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی حساب میں وہ شامل ہوں گی، اللہ ان نعمتوں کو گنوائیں گا، پوچھیں گا اور اس کا حساب لیں گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہر نعمت کا سوال ہوگا، ہر مختلف کان، آنکھ، ناک وغیرہ کا سوال ہوگا۔ اسی طرح عزت، عہدہ، دولت اور شہرت کا بھی سوال ہوگا، مانا کہ اللہ نے عزت دی تھی، کیا استعمال کیا؟ تو عزت، دولت، شہرت، بیوی، بچوں کی نعمت کا بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح تندرستی، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی ٹھنڈا پانی بھی اگر دیا تھا تو اس نعمت کو بھی اللہ پوچھیں گا کیا استعمال کیا تھا۔ ہر چیز جو نعمت ہے اس نعمت کو اللہ کا شکر کر کے استعمال کیجئے، ان کو ضائع کبھی نہ کرے۔ اسی طرح آسان حساب کیسا ہوگا اور مشکل حساب کیسا ہوگا۔ آسان حساب کے تعلق سے آتا ہے جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائیں گا، سامنے سے دیا جائیں گا، وہ ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا۔ سورہ انشقاق سورہ نمبر 84 آیت نمبر 7 سے لے کر 9 میں اللہ نے بیان کیا سیدھے ہاتھ میں، سامنے سے۔ اور بات میں آتا ہے جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں، پیچھے سے دیے جائیں گے، ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ میں سامنے سے دینے والوں کا حساب اچھا ہوگا۔ آسان حساب پردے میں لیا جائیں گا، اور گناہ جو ہے بتلائے جائیں گے لیکن مواخذہ نہیں ہوگا۔ آسان حساب یہ کہ اللہ نیک لوگوں کو پردے میں حساب کریں گا، سب کے سامنے نہیں کریں گا، ڈھانک لیں گا ان کے گناہ، نیک لوگوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیک لوگوں کی خصوصیت کیا آتی ہے جن کو ڈھانک کر اللہ حساب لیں گا؟ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانک دیتے تھے ان کو بھی اللہ وہاں ڈھانک کر حساب لے لیں گے، حالانکہ وہ گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن اللہ ان کو چھوڑ دیں گا، اس پر چھوڑ دے گا، چونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے لیکن دنیا میں انہوں نے دوسروں کے گناہ نہیں اچھالے تھے، تو اللہ آج کہیں گا تیرے گناہ بھی نہیں اچھالتا ہوں، سامنے بھی حساب نہیں لیتا ہوں اور ساتھ تیرے کو معاف بھی کرتا ہوں۔ چونکہ اگر حساب لے لیا، چھپا کر لیا لیکن سزا مل گئی تو پھر کیا فائدہ ہوا چھپانے کا؟ تو اللہ اتنا کرم کرنے والا ہے کس پر؟ دنیا میں جو ٹھاک لیتے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ عبداللہ صاحب یہ گناہ بچی نے ایسا کی، بیٹے نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، یہ سب کا تعلق نہیں ہے۔ ہم مسئلہ کوئی معاملات کا نہیں پوچھ رہے تھے کہ شادی بیاہ کرنا نہیں کرنا، کیوں گنوایا؟ نہیں میرے کو لگا وہ کرے، شروع کر دیا۔ اگر یہاں خاموش ہو جاتے ہیں، عبداللہ صاحب کا جو بات ہو رہی ہے ایسی کوئی معاملات کا تذکرہ نہیں ہو رہا جس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے، تو خاموش رہنا، پھر کیا کرنا؟ اچھا اللہ اچھے، بہت اچھے انسان ہے عبداللہ صاحب۔ اگر کوئی آگے عبداللہ صاحب کی معاملات کیسے، اور عبداللہ اگر واقعی معاملات میں غلط آدمی ہے تو بول سکتے ہیں آپ کیوں غلط ہے، لیکن باقی کیوں خامخواہ کیوں بک بک کسی کی بات ہے، کیوں منہ کھول لے، چھوڑ دو بھائی۔ اور خاص طور سے جو گناہ ذاتی ہوتے ہیں نا کسی انسان کے، اس کو کبھی نکالنا نہیں چاہیے۔ ذاتی گناہ جو انسان گھر میں کمرے میں کرتا ہے اگر معلوم ہو تو خاموش ہونا، چونکہ اس کا تعلق لوگوں سے نہیں ہے نا، اس کی ذات اور اس کے رب کی ذات سے ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ ہوتے ہیں ایسے گناہ انسانوں میں جو انسان سامنے نہیں کرتا ہے، ڈرتا ہے لیکن کر بیٹھتا ہے، انسان ہے، تو ان گناہوں کو تو کبھی مت لائے، چونکہ اس کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے ہی نہیں، اس کے ذاتی گناہ ہے۔ لیکن اچھالنا کتنا آسان ہے ہمارے پاس، جب بھی اچھال دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں چھپ کر، آڑ میں۔ اب جب آڑ میں حساب لیں گا اور اگر وہ جہنم جائے تو فائدہ کیا آڑ میں لینے کا؟ تو اللہ ماخذہ تو مطلب حساب تو کریں گا، پکڑ بھی کریں گا لیکن چھوڑ دیں گا، کہیں گے تم دنیا میں چھپا دیتے، چھپا لیا، خاموشی جنت چلے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ آسان حساب پردے میں لیا جائیں گا، گناہ بتلائے تو جائیں گے لیکن پکڑ نہیں ہوں گے اس گناہ پر، اور چھوڑ دیا جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لینا چاہیں گا، اس سے اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گا اور سبحان اللہ جواب بھی سکھلا دے گا کہ جواب دینا ہے۔ اللہ سوال تو سب سے کرنے والی بات ہے، لیکن آسان حساب ان لوگوں کا ہوگا جس سے سوال بھی اللہ اور جواب بھی اللہ تعالیٰ دے۔ اس سے بڑی بات کیا کہ ایک وائوا ایک ایگزام میں اورل ہو آپ کا، اور سوال بھی ٹیچر کرے اور جواب بھی ٹیچر دے دے آپ کا، اتنی بڑی بات ہے نا۔ تو آسان حساب کی ایک مثال یہ ہے، اللہ سوال بھی کریں گا
بندے کو جواب بھی سکھلا دیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے مشکل حساب کس کو کہتے ہیں آئیے سنیے. تو جن لوگوں کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں پیچھے سے دیے جائیں گے ان لوگوں کا حساب بہت سخت ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہ گناہگار، فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے، یا کافر اور منافق بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مشکل حساب یہ ہوگا کہ بندے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، سب سے خطرناک چیز. اور یہ پبلک میں پوچھا جائے گا، اس کو پردے میں نہیں لیں گا اللہ. پوری انسانی سمجھے کیوں کیا. اب بندے کو پورا ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں کیا تھا وہ گناہ. یہ خطرناک حساب ہوگا. کیوں کیا اللہ خود پوچھیں گا. نیک انسان کو سوال بھی بتائیں گا، جواب بھی دے دیں گا. اس کو پوچھیں گا کیوں کیا، اور اسے جواب دینے تک چھوڑیں گا نہیں اللہ تعالیٰ. اسی طرح جو ہے کافر اور منافقوں کا حساب کتاب ساری مخلوق کے سامنے ان کو ذلیل کر کر کے لیا جائے گا. ذلیل کر کر کے ساری مخلوق کے سامنے. اسی طرح جو ہے بدلے کیسے لیے جائیں گے، روز جو ہے محشر بدلے کیسے لیے جائیں گے. قیامت کے روز حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے کی جائے گی. حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے. بندوں کے جاگے نا گالی دی تھی، چغلی کی تھی، جھوٹ بولا تھا، بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا، مال لے کے کھا گیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، تکلیف دی تھی، ایذا دی تھی، دوسروں کو وہ کی تھی، مخبری کی تھی. کیا کیا نہیں ہو سکتا گناہ جو انسان کے خلاف. ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ بدلہ نیکیوں سے. نیکیوں سے. ٹرانزیکشن کے لیے میں نے کہا نا، جو سکہ چلنے والا روز قیامت، جو کرنسی ٹرانسفر ہوں گی صرف ایک ہے، نیک اعمال. اور نیک اعمال نہ ہو تو اس کی گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز. ٹھیک ہے. تو ادائیگی نیکیوں سے ہوں گی، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے میزان، وہ ترازو کیسے لگیں گا، اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں. میزان جو ہے پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے. بحقی کی روایت آپ نے فرمایا کہ میزان پر ایمان لانا، کہ ترازو اس روز لگیں گے. میزان ترازو کہتے ہیں عام زبان میں، اس پر ایمان لانا واجب ہے. اسی طرح جو ہے حجت قائم کرنے کے لیے لوگوں کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے. جن کی نیکی بھاری ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے. اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے سورہ قاریہ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 میں دی. جن کے میزان بھاری ہوں گے، مطلب سیدھے ہاتھ کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کے ساتھ معاملہ درست ہوگا. اور اگر پلڑے ہلکے ہوں گے تو ان سے پکڑ ہوگی. صرف ایک نیکی زیادہ ہونے کی بنیاد پر مغفرت ہو جائیں گی، اور صرف ایک نیکی کم ہونے سے انسان جہنم میں بھی جائیں گے. میزان جب قائم ہوں گے، اگر پلڑے میں مثال کے طور پر 100 ادھر رکھے ہوئے ہیں نیکیاں اور 99 گناہ ہیں، تو یہ پلڑا سیدھا بھاری ہو جائے گا. لیکن اگر ایک گناہ بھی زیادہ لکھنا نیکیوں سے تو الٹا پلڑا جھک جائے گا. اس لیے میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے کبھی مت چھوڑنا، پتہ نہیں وہی آخر آ کے گر جائے. اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا، پتہ چلا وہی وزنی بن گیا اس روز. ایک نیکی، اور جن کے برابر ہو جائیں گے نیکی اور گناہ، تو مقام اعراف کریں گے. سورہ اعراف پوری تفصیلات پڑھ لیجیے. ایک بیچ والا مقام جو ادھر ہوں گا نہیں، لیکن وہ دونوں کو دیکھتے رہیں گے، ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے، ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے، اور دعا کرتے رہیں گے اللہ وہ سیدھے ہاتھ والوں میں ڈالنا، الٹے ہاتھ والوں میں مت ڈالنا. وہ مقام اعراف. لیکن مقام اعراف ٹیمپریری فیز ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گا. اور مقام اعراف والوں کے تعلق سے یہ بات قرآنی مقالے میں، قرآن کی بات چیت سے سمجھ میں آتی ہے، انشاءاللہ وہ بھی سب کے سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ فضل کر دیں گا تھوڑا سا اور پلڑے کو جھکا دیں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اعراف میں ٹھہریں گے. اسی طرح حساب السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.